بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر یہ ضابطہ بتایا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر انسان کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اگر وہ اسے نہیں کر پاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکی کے ارادے کر لینے پر اسے نیکی سے مالا مال کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی گناہ کا ارادہ کرے، گناہ کرنے کی نیت کرے، لیکن اگر وہ گناہ کو چھوڑ دے، گناہ نہ کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اس گناہ کے نہ کرنے پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ایک نیکی دیتا ہے، اور اگر گناہ کر لے تو اسے صرف ایک گناہ دیتا ہے۔ اور اگر انسان نیکی کر لے تو ایک نیکی کا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گناہ سے لے کر کے جتنی انسان کے عمل کے اندر خلوص للہیت اور اتباع سنت ہوگی، اسی اعتبار سے اللہ اسے ثواب دے گا۔ لیکن اگر ایک انسان گناہ کی نیت کرتا ہے، گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے سارے راستے ڈھونڈ لیتا ہے، ساری کوششیں کر لیتا ہے، لیکن اس سے گناہ نہیں ہو پاتا، تو پھر وہ آدمی اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ کی نیت کرنے کا بہانہ دے کر کے گناہ سے بچ نہیں سکتا۔ اسے گناہ، اس کے اس عزم کا، اس کے اس پختگی کا، اس کو اللہ رب العالمین کے یہاں گناہ ملے گا، کیونکہ ایک انسان نے ٹھان لی ہے، پکا ارادہ کر لیا ہے اور اس کے لیے ساری کوششیں بھی اس نے کر لی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس سے وہ گناہ نہیں ہو سکا، لیکن پورا ارادہ تھا اس کا، پکا ارادہ تھا اس کا، لیکن وہ اس اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا، تو اس نیت کے پختگی کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین کیا جواب دہ ہوگا۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے۔ راوی حدیث ابو بکر ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو تلوار لے کر کے مارنے کی کوشش کرے، ایک دوسرے کو تلوار لے کر کے مسلمان آپس میں دوسرے پر تلوار اٹھائے، سامنے والا بھی تلوار اٹھا رہا ہے، ادھر والا آدمی بھی تلوار اٹھا رہا ہے، دونوں تلوار لے کر کے میدان کے اندر کودے ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا، اور جو مقتول ہے، جو قتل ہو گیا ہے، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ اب قتل کرنے والا بھی جہنم میں جائے اور جو قتل کیا گیا، جو مار دیا گیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل فما بال المقتول، کہا قاتل جہنم میں جائے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو بیچارہ قتل ہو گیا، جو مقتول ہے، وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ قتل کرنے والا جہنم میں جائے یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، فما بال المقتول، مقتول کا کیا معاملہ ہے؟ وہ جو قتل کیا گیا، جو مار دیا گیا، وہ کیوں جہنم میں جا رہا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، وہ جہنم میں اس لیے جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ بھی حریص تھا، وہ بھی لالچی تھا، اور اس کا پکا ارادہ تھا کہ میں اپنے سامنے والے بھائی کو قتل کر دوں۔ وہ اس نیت سے میدان میں آیا تھا کہ میں اپنی تلوار سے اس کو مار دوں گا، لیکن وہ مار نہیں سکا، خود مر گیا۔
تو اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی اگر برائی کرنے کا پختہ اور عزم مصمم کر لے، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ آدمی میدان میں اسی لیے آیا تھا، بھلے وہ قتل ہو گیا لیکن اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی نیت کیا تھی، عزم کیا تھا، اس کا ایم، اس کا مقصد اور اس کا پختہ ارادہ تھا کہ اپنے سامنے والے بھائی کو قتل کر دوں۔ اگرچہ وہ اپنے اس گناہ میں کامیاب نہ ہو سکا لیکن پھر بھی اپنے گناہ کی پختگی کی وجہ سے، عزم کی مضبوطی کی وجہ سے اور گناہ کے سارے راستے ہموار کر لینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے جہنم رسید کر رہا۔ اللہ کو فرماتے ہیں قتل کرنے والا بھی جو قتل کیا گیا وہ بھی، یہ دونوں آدمی جہنم میں جائیں گے۔ قاتل اس لیے جائے گا کہ اس نے قتل کر دیا ایک مسلمان کو، اور مقتول اس لیے جا رہا ہے کہ اس کا بھی ارادہ تھا کہ میں اپنے مومن بھائی کو، مسلمان بھائی کو قتل کر دوں۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک آدمی اگر دنیا کے اندر گناہ کرنے کا عزم مصمم، ٹھیک ہے آدمی کے دل میں خیال آیا مجھے یہ کرنا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کہ پختہ ارادہ نہیں کیا، ذہن میں آیا برائی کا عمل لیکن پھر چھوڑ دیا اس کو، تو یہ الگ بات ہے، اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا، بلکہ انسان گناہ چھوڑ دے اللہ اسے اجر دے گا۔ لیکن گناہ کرنے کے ذرائع کو اپنا لینا، اس کے لیے بھرپور کوشش کر لینا، اس کے لیے محنت کر لینا کہ مجھے یہ بدکاری کرنی ہے، یہ گناہ کرنا ہے، یہ نافرمانی کے کام کرنے ہیں، اور کسی عذر کی وجہ سے اگر وہ گناہ نہ کر پائے تو آدمی یہ نہ سوچے کہ میری یہ پختگی مجھے قیامت کے دن نیکی دے گی، اجر دے گی، بلکہ وہ اپنے ارادے کی پختگی کی وجہ سے، مضبوطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا جواب دہ ہوگا، اللہ اس سے پوچھے گا کہ تو نے سارے راستے ڈھونڈ لیے تھے، تلاش کر لیے تھے گناہ کرنے کے، محنت کر لی تھی گناہ کرنے کے لیے، لیکن تو گناہ کر نہ پایا، اب جو تو نے محنت کی تھی اس مضبوطی کی وجہ سے تیرا مواخذہ کیا جائے گا۔ ایک آدمی کے دل میں اگر سرسری خیال آ جائے اور سرسری ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ وسوسہ آ جائے یہ الگ بات ہے، لیکن کسی چیز کے کرنے کا مضبوط ارادہ کر لینا یہ الگ بات ہے۔ جب آدمی مضبوط ارادہ گناہ کا کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے اس ارادے کی، اس نیت کی مضبوطی کی وجہ سے وہ مواخذہ اس کا ہوگا۔ اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حدیثوں کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔